السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہم حاضر ہیں ناول زندگی کا راز تھی کی قسط نمبر 7 لے کر۔ پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں کیا ہے سبسکرائب تو کائنڈلی کر لیں، اس سے پہلے سبسکرائب۔ گھر میں موجود تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے، صرف آئلہ بیگم کی بھانجیاں اور آئلہ بیگم کی بھتیجیاں یہاں رک گئی تھیں۔ یہ لوگ یہاں اکثر پہلے بھی آیا کرتی تھیں، انہیں کل لیزے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ پانچوں یہیں رک گئی تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے لیزے کے، جس نے اپنے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ دادا جان نے بھی اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں ناشتہ کیا تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میسم کو تو اس کی رات والی باتیں ہی اتنی ناگوار گزری تھی کہ اب وہ اس کے بغیر کسی کام سے مخاطب نہ کرنے کا موسم ارادہ کر چکا تھا۔ اسے غیر متوقع طور پر خاموشی سے ناشتہ کرتا دیکھ سب کو اس کی خاموشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میسم افندی کی زبان کو بریک کہہ کر لگوانے پڑتے تھے، اور وہ خود جو چپ بیٹھے والوں میں سے نہ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لوگ کل کے فنکشن کو ڈسکس کرنے لگے۔ جب فاطمہ اور آئمہ اپنے اپنے آئی فون میں لیپ مختلف تصویروں نے دکھاتی ان پر تبصرے کر رہی تھیں۔ فاطمہ اور آئمہ میسم کے اکلوتے ماموں کی بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ میسم سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ آئمہ تو ابھی میٹرک میں تھی۔ میسم کو یہ دونوں اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی، جبکہ عالیہ بیگم فاطمہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور یہ چاہت صرف ان کی نہیں فاطمہ کی بھی تھی، جو کہ اچانک میسم کی شادی کا سن کر خاموش ہو گئی۔ میسم دلچسپی سے ان کے موبائل میں موجود تصویریں دیکھنے لگا، اور اپنی اچھی لی گئی تصویر پر وہ خوش ہوا تھا۔ اس نے فاطمہ کو شاباش دی تھی جس نے اس کی بڑی اچھی تصویریں لی تھی۔ فاطمہ اس کی تعریف کرنے پر پھولے نہ سمائی تھی۔ آئرہ، آئزہ اور اجالا بھی اپنے سیل فون کھنگالتی کل کی تصویریں نکالتی باقی سب کو دکھانے لگی۔ یہ تینوں آئلہ بیگم کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ آئرہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، جبکہ آئزہ اور اجالا ایم اے کے آخری سال میں تھی۔ فوٹوگرافر کے ہاں سے تصویریں آنے میں 1-2 دن باقی تھے، اس لیے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے موبائلز میں لی گئی تصویروں پر تبصرے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ پکچرز کو شیئر کر رہے تھے۔ میسم کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ آئلہ بیگم اور عالیہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ مرد حضرات سب آفس جا چکے تھے۔ لاؤنج میں خوشگوار سا ماحول بنا ہوا تھا، کسی کو لیزی کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میسم بھائی، اپنی شادی کی خوشی میں آج آپ ہمیں لنچ پر لے کر جا رہے ہیں اور کوئی کنجوسی نہیں چلے گی، اجالا نے اپنا موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے لانیہ لہجے میں کہا تھا۔ کون سی خوشی بھائی؟ اس شادی سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، اور میں اپنی پاکٹ منی سے 1 روپیہ بھی مزید اس بربادی پر ضائع نہیں کرنے والا۔ وہ ان کی بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا، جس پر سب نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا تو اپنے کمرے سے باہر نکلتی لیزے نے بھی تھا اسے۔ وہ اس کی بات سن چکی تھی، جبکہ اسے لڑکیوں کے ٹولے میں گھیرے بیٹھے دیکھ علیزی کی پیشانی پر ناگواری سے شکنیں نمودار ہوئی۔ اللہ توبہ، کتنے کنجوس ہیں میسم بھائی، اتنی حسین بیوی ملی ہے آپ کو، پھر بھی کیسے ناشکری کر رہے ہیں؟ ٹریٹ تو آپ کو دینی ہی پڑے گی۔ آئزہ نے اس کے صاف مکرنے پر کانوں کو دونوں ہاتھ لگاتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ فاطمہ اس کے لیزے کی تعریف کرنے پر پہلو بدل کر رہ گئی، جسے عالیہ نے بے وسی سے دیکھا تھا۔ تو پھر جا کر اسی سے لے لو، اس کی بھی تو شادی ہوئی ہے، اور میں پہلے ہی وارن کر دوں، تمہاری اپنی عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میری بیوی کو دوسروں کی انسلٹ کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ شانے چکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہتا انہیں خبردار کر گیا۔ آئلہ بیگم نے اسے لیزے کو یوں کہنے پر مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ اس کے خود کی تعریف کرنے پر لیزے نے اسے گھورا۔ اس کی باتیں سنتی وہ سیڑھیوں کے سرے پر رک سی گئی۔ ویسے اس کے مزاج تو ہم کل ہی دیکھ چکے تھے۔ میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے میسی، ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، کہاں تم اور کہاں وہ، بہت فرق ہے تم دونوں میں۔ آئرہ اپنے لہجے میں لجاجت پیدا کرتی ہوئی بولی تھی۔ میسم نے اس کے خود سے ہمدردی کرنے پر بیچارگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھا، کتنی سمجھدار ہے تمہاری بہن، وہ میرے دل کے سارے دکھ درد سے واقف ہے، ایک تو تم لوگوں کو ہی نظر نہیں آتا۔ وہ اجالا کے سر پر چپت لگاتا آئرہ کی تعریف کر گیا، جس پر آئرہ جتاتی نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھتی مسکرائی تھی، اور اس کی نظریں بے ساختہ ہی سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی علیزے پر پڑی، جو کہ وائٹ کلر کی ہلکی پھلکی کڑھائی والے لباس میں ملبوس بغیر کسی میک اپ کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ علیزے کے بال ہمیشہ کی طرح ہائی پونی میں مقید تھے، جو کہ اس پر بہت سوٹ بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے خود کا سر سے پیر تک جائزہ لینے پر وہ پروقار چال چلتی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تھی، اور سب کو سنجیدگی سے سلام کرتی ہوئی جا کر میسم کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آئلہ بیگم نے اسے نارمل دیکھتے ہوئے خوش دلی سے اس کا ویلکم کیا تھا، اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، جو اب کافی فریش لگ رہی تھی۔ علیزے نے سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ آئلہ بیگم نے مختصر سا اس کا تعارف ان سب سے کروایا تھا، جس پر وہ بس ذرا سا مسکرائی تھی۔
عالیہ نے اسے اتنا پرسکون دیکھ کر جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میثم نے اس کی تیاری دیکھ اپنی آنکھیں گول گھمائی تھی۔ کل رات کی اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد وہ اس کی کیوٹنس کے دھوکے میں مزید نہیں آنے والا تھا۔ آپ پر یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے بھابھی، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ اجالا نے اس کے ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے الیزے بہت پسند آئی تھی۔ الیزے اجالا سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن میثم کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اسے احتراماً بھابھی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ تھینکس، وہ فاطمہ اور آئرہ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے مبہم سا مسکرا کر بولی تھی۔ فاطمہ اس کے یہاں آ کر بیٹھ جانے پر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب میثم نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ جانا نہیں ہے لنچ پر؟ وہ اسے جاتا دیکھ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ الیزے کی آنکھیں میثم افندی کے ہاتھ میں مقید فاطمہ کے ہاتھ پر جمی تھی۔ اسے اپنے اطراف میں آنچ سی اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ ضبط سے اپنی نظریں پھیر گئی۔ تو یعنی کنجوس افندی کا موڈ بن گیا ہمیں لنچ کروانے کا؟ فاطمہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی مسکرائی تھی، جبکہ اس نے بے ساختہ الیزے کو دیکھا تھا جس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا، اسپاٹ تھا۔ اس سے پہلے کبھی تم لوگوں کو منع کیا ہے میں نے جو اب کروں گا؟ چلو 10 منٹ ہیں سب کے پاس، جا کر ریڈی ہو کر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا سب کو عجلت میں کہتا خود بھی اٹھ کر تیار ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سب بھی آندھی طوفان کی طرح تیار ہونے بھاگی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میثم انہیں 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دے گا۔ میثم کا یوں سب کے سامنے خود کو اگنور کرنا الیزے کو بہت گراں گزرا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس کا سر پھاڑ دے جو اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ انجانے میں ہی تو اس کی توجہ کی عادت سی ہونے لگی تھی اسے۔ جاؤ الیزے، تم بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، آئلہ بیگم نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ الیزے نے ان کی بات پر اسپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے زبردستی کسی کے سر پر سوار ہونے کا شوق نہیں، وہ اپنے شور مچاتے دل پر پاؤں رکھتی بظاہر عام سے لہجے میں بولی تھی اور اٹھ کر دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آئلہ بیگم نے سنجیدگی سے عالیہ کو دیکھا تھا جو کہ بغیر کچھ کہے اس کے رویے پر شانے اچکاتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ ماضی کبیر ایک بہت اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا، جس کا اندازہ صبحی کو اس کے ساتھ 1 ہفتہ گزار کر ہوا تھا۔ وہ اسے پہلے نہیں جانتی تھی، مگر کبیر نے کبھی اسے یہ بات محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ وہ اس کا دیوانہ تھا، اس پر جان وار تھا۔ اس کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کہیں نہ کہیں صبحی بھی اس رشتے پر کمپرومائز کر چکی تھی۔ وہ کبیر کی طرح اس سے دیوانوں جیسی محبت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں کوئی اور تھا اور ان کی شادی کے کچھ ماہ پرسکون سے گزرے۔ لیکن کبیر کے گھر والوں کا ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک ساتھ منانا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی شاہ نواز کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ اس کا رویہ کبیر کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا، جبکہ اس کے گھر والوں کو تو وہ کسی گنتی میں ہی نہیں گنتی تھی۔ اسے ان سب کی محبت اور اپنائیت سے چڑ ہوتی تھی۔ اس نے کبھی ان کی محبت کی قدر نہیں کی تھی۔ فوزیہ بیگم اور آئلہ بیگم اور عالیہ بالکل چھوٹی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی، جبکہ صبوحی کو اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہ تھی۔ رحمان صاحب اور ان کی بیوی نے اپنے گھر کو بہت جوڑ کر رکھا تھا۔ ان کے بچوں میں ہمیشہ بہت سلوک اور اتفاق رہا، جبکہ صبوحی ان کی کوئی بات کوئی فیصلہ نہیں مانتی تھی۔ اس کی طرف سے صاف انکار ہوتا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ کبیر کی فیملی کے ساتھ یہ سب کر کے اپنی انا کو مطمئن کرتی تھی کہ یہ رشتے اس کے باپ نے زبردستی کروایا ہے تو وہ ان لوگوں کو ان کے اوقات میں ہی رکھے گی۔ کبیر کے ساتھ تو وہ چاہ کر بھی بدسلوکی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ شخص تھا ہی اتنا پیارا، اتنا چاہنے والا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خود کی دیوانگی دیکھ خاموش ہو جاتی۔ شروع میں تو کبیر اس کا اپنی فیملی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کو زیادہ سیریس نہیں لیتا تھا۔ وہ نرمی سے کبھی اسے سمجھا دیتا اور کبھی اپنی فیملی کو کہ وہ دوبارہ ایسا بیہیو نہیں کرے گی۔ حالانکہ کبھی کبیر سے کسی نے اس کی بیوی کی بدسلوکی کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن بابا جان کو اس لڑکی کے یہ انداز بالکل پسند نہیں تھے۔ ان کے بقول کبیر کی بیوی کے گھر بسانے والے چال چلن نہیں تھے۔ ان کی شادی کو 1 سال گزرا تو ان کے ہاں الیزے پیدا ہوئی، جس کی آمد نے افندی ہاؤس میں خوشیاں بکھیر دی۔ اس موقع پر کبیر کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اور یہی حال دوسری جانب رحمان افندی کا بھی تھا۔ انہیں بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن جب الیزے ان کی زندگی میں آئی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ میثم الیزے کی پیدائش پر 6 سال کا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر میں بیبی کی آمد پر کافی پرجوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دادا اور کبیر کی توجہ اس بیبی کی جانب مبذول دیکھ اس بچے سے جیلس بھی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میثم الیزے کو بچپن میں ہی بس دور سے ہی دیکھا کرتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اٹھانے یا کھلانے کی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ اسے اکیلے ہی سب کا پیار لینے کی عادت تھی۔ وہ اکلوتا لاڈلا تھا۔ جب الیزے ان کے گھر آئی تو میثم سب کو اس سے پیار کرتے دیکھ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر روز کوئی نئی چوٹ لگواتا تاکہ سب کی توجہ اس کی طرف ہی رہے، اور یہ سب کرتے کرتے اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کب اسے اپنے گھر والوں کو ستانے کی عادت لگ گئی
اور کب انہیں پریشان کرنے کے لیے روز ایک نیا منصوبہ بناتا۔ اسی لیے وہ بچپن سے ہی طلال صاحب سے پٹتا آیا تھا، جبکہ پورا گھر ان کے سامنے اس کا محافظ بن کر کھڑا ہو جاتا۔ کبیر اس کی عادتیں خوب سمجھتا تھا، طلال صاحب کی ڈانٹ سے اسے ہمیشہ وہی بچاتا تھا، اور میثم بھی شرارت کرنے کے بعد آ کر ہمیشہ اس کے پیچھے ہی چھپا کرتا، جو اس کا بیسٹ چاچو پلس دوست بھی تھا۔ صبح کو لیزے بہت عزیز تھی۔ وہ معصوم سی بچی بالکل اس کی جیسی خوبصورت تھی۔ اس کی نین نقش سب اس پر گئے تھے، بس اس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی گہری براؤن تھی، جو کہ چمکتی ہوئی بڑی حسین لگتی۔ وہ لیزے کو ایک حد تک سب کو پکڑنے دیتی۔ رحمان افندی اور ان کی بیوی جب بھی کبیر کی غیر موجودگی میں سے لیزے کو لانے کا کہتے تو ہمیشہ صبح ہی یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ وہ سو رہی ہے۔ رحمان صاحب اور ان کی بیوی اپنی بہو کی عادتوں سے اچھے سے واقف تھے۔ گھر میں لڑائی نہ ہو یہ سوچ کر وہ چپ ہو جاتے، حالانکہ صبح سے کبھی کبھی روتی ہوئی لیزے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، تب فوزیہ بیگم اور عائلہ بیگم ہی اس کی ہیلپ کیا کرتی، جبکہ عالیہ کو تو پورا دن میثم ہی اپنے پیچھے لگا کر رکھتا تھا۔ صبحی کو نہیں پسند تھا کہ خاندان کا ایک فرد اس کی بیٹی کو اٹھائے گھومتا پھرے، اس کے لیے وہ کسی کو اس کے قریب بھی پٹکنے نہیں دیتی تھی، جبکہ کبیر کی موجودگی میں ان سب کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا دیکھ وہ بڑی مشکل سے ضبط کر پاتی۔ اپنے سسرال والوں کو نیچے دکھانے کا یہ اسے ایک نیا طریقہ مل گیا تھا، اور ویسے بھی اسے کبیر کا اتنا بڑا خاندان اول روز سے ہی ناپسند تھا۔ اس کی زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی جب ایک دن اس کے موبائل پر کسی نئے نمبر سے فون آیا۔ وہ لیزے کو سلا کر ابھی فری ہوئی تھی جب ایک دم بجتے اپنے فون کو لیزے کی نیند خراب نہ ہونے کے ڈر سے وہ یس کرتی دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا تھا جب دوسری جانب موجود شخص کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑی اپنے سامنے کا منظر دیکھنے میں محو تھی، جہاں سورج ڈوبنے والا تھا۔ اس کی کان سی براؤن آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس واضح نظر آتا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس میں کھڑی تھی۔ وہ اس منظر کو دیکھتی اپنی زندگی میں رونما ہوئی تبدیلیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو کہ خوش آئند بھی تھی اور مختلف بھی۔ دادا جان نے آج صبح اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور وہ کافی دیر بیٹھے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہے۔ ان کے لہجے میں لیزی کو کسی طرح کی کوئی ملاوٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ دادا جان کا پر نور چہرہ اور ان کا نرم انداز گفتگو اسے ان کے ساتھ روڈلی بات کرنے سے روکتے تھے۔ الیزی کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی محبت کے آگے ہار جائے گی۔ وہ ان سے جس بھی لہجے میں بات کر لے، بدلے میں ان لوگوں نے اسے کبھی نہیں جھڑکا تھا۔ وہ لوگ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر کے سمجھاتے رہتے، اس کے رویے پر برا نہیں مناتے تھے، اور نہ ہی کسی نے آج تک اس سے سختی سے بات کی تھی۔ الیزا حیران تھی ان کے رویے پر۔ اس کا دل ان کے رویے کو دکھاوا ماننے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ وہ الجھ جاتی تھی اکثر ان کے خالص لہجے میں اور دکھاوے میں، لیکن فرق نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے سامنے کے منظر پر نظریں جمائے انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ الیزی نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ طلال صاحب کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ وہ بس اپنا رخ واپس موڑ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری بیٹی؟ طلال صاحب اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ الیزے ان کے بڑے ہونے کے باوجود خود سلام میں پہل کرنے پر ایک پل کو شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ اسے ظاہر ہونے نہ دیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ایک نظر اپنے پاس کھڑے طلال صاحب پر ڈال کر بولی۔ طلال صاحب کی شخصیت بہت رعبدار اور پروکار سی تھی۔ یہ گھر میں آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ تمہاری تائی جان بھی گھر پر نہیں ہے؟ کیا تم جانتی ہو اس بارے میں؟ طلال صاحب نے گھر میں پھیلی خاموشی پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹے تھے اور گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئے۔ سب باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے گھر پر خاموشی ہے۔ الیزے نے ہنوز سامنے منظر پر نظریں جمائے عام سے لہجے میں کہا۔ کہاں گئے ہیں سب؟ اور تمہیں اکیلی کیوں گھر پر چھوڑ گئے ہیں؟ طلال صاحب لیزی کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھتے ہوئے ان سب کی لاپرواہی پر برہم ہوئے تھے۔ میثم اپنی کزن سمیت عائلہ اور عالیہ آنٹی کو باہر لنچ کروانے لے کر گیا ہے۔ فوزیہ آنٹی ملازمہ کے ساتھ نیبرز کے گھر گئی ہیں۔ الیزے نے رخ موڑ کر ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ جانے کیوں وہ خود کو تفصیل سے جواب دینے پر روک نہیں پائی تھی۔ اس کے تائی جان کہنے کے بجائے آنٹی کہنے پر ایک پل کے لیے طلال صاحب چونکے تھے، جبکہ انہیں اپنی بیوی اور بھابھی سے اس لاپرواہی کی امید نہ تھی جو اس بچی کو گھر اکیلا چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ لنچ کرنے باہر چلے گئی تھیں۔ الیزے، کیا تم سے کسی نے نہیں پوچھا ساتھ جانے کے لیے؟ طلال صاحب نرمی سے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میثم کے علاوہ باقی سب نے پوچھا تھا۔ الیزے ان کے پوچھنے پر ہولے سے معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا انداز بظاہر شکایت لگانے والا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باپ سے شکایت ہی لگا رہی تھی، کیونکہ سوائے میثم اور عالیہ فندی کے باقی سب نے نکلنے سے پہلے اس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں الیزے کو میثم کا یوں اگنور کرنا بہت چبھا تھا، جس پر وہ خود کو اس کے باپ سے شکایت کرنے پر روک نہیں پائی۔
طلال صاحب کو ان سب کا اور خاص کر میسم کا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ علیزہ ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں اپنے بھائی کی یاد آتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں میسم کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ طلال صاحب اسے کچھ کہتے، گاڑی کا ہارن بجا تھا اور ایک ساتھ 2-3 گاڑیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ علیزہ سمیت طلال صاحب نے بھی نیچے پورچ میں دیکھا تھا، جہاں ایک گاڑی سے میسم نکلا اور اس کے ساتھ فاطمہ، عائرہ اور عائزہ تھی، جبکہ دوسری گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، جس میں اجالا، آئمہ، عالیہ اور عائلہ بیگم نکلی تھی۔ وہ سب ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ علیزہ ان سب پر ایک بے تاثر سی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی، جبکہ طلال صاحب کا رخ پورچ کی جانب تھا، جہاں میسم کھڑا ڈرائیور سے کچھ بات کر رہا تھا۔ طلال صاحب کو وہاں آتا دیکھ ڈرائیور انہیں سلام کرتا جا چکا تھا۔ میسم نے بھی اپنے باپ کے تپے ہوئے انداز دے کر انہیں محتاط انداز میں سلام کیا، جس کا انہوں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہے تمہاری شاہی سواری؟ طلال صاحب نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر میسم نے اپنے ماتھے پر بکھرے سلکی بالوں کو سنوارتے ہوئے خود کو اس تفتیش کے لیے تیار کیا۔ سب کو باہر لنچ کروانے لے کر گیا تھا۔ راستے میں آپ کی بیوی اور ان کی بھانجیوں کا شاپنگ کا پروگرام بن گیا، تو بس مجھے پھر انہیں لے کر جانا پڑا۔ میسم کا انداز صاف گوئی کرنے والا ہی تھا۔ اور علیزہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ طلال صاحب نے ابرو اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے اس سے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے بارے میں بہت نیک خیال ہے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میسم زبردستی مسکراتا ہوا ان کی بات کا جان بوجھ کر گول جواب دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ان کی بات کا مطلب وہ خوبی سمجھ چکا تھا۔ تو کیا علیزہ نے اس کی شکایت لگائی تھی؟ مگر اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کی شکایت کس بات پر؟ اس کے دماغ کے گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے ساری صورتحال جمع تفریق کر رہے تھے۔ شٹ اپ، میرے ساتھ سیدھی بات کیا کرو میسم۔ تم اسے گھر پر اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم اپنی کزنوں کے ساتھ باہر گھومتے پھر رہے ہو؟ طلال صاحب اس کے جواب پر سیکھ پاؤں ہوئے تھے۔ وہ اپنی برہم بھری نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بولے۔ میسم نے ان کی بات پر احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس میں شرم والی کون سی بات ہے ڈیڈ؟ ہم سب پہلے بھی تو آؤٹنگ پر جاتے تھے، تب تو نہیں آپ نے مجھے کبھی ایسے سوال جواب کیے۔ اور لیزے سے سب نے پوچھا تھا، وہ خود نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے اسے فورس نہیں کیا۔ میسم ان کی بات پر سنجیدہ ہوا اور شانے اچکاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا، جبکہ یہ سچ تھا کہ اگر اس نے خود اس سے نہیں پوچھا تھا تو باقی سب کو بھی اس لڑکی سے پوچھنے بھیجنے والا وہ خود ہی تھا۔ کیا تم نے خود پوچھا تھا؟ طلال صاحب نے اس کی باتوں پر افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میسم نے ان کی بات پر اپنی کفت کو چھپاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ رات والی باتوں کے بعد اس کی منتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دیکھو میسم، پہلے کی بات اور تھی۔ پہلے لیزے تمہاری زندگی میں نہیں تھی، اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم وہی ہونی چاہیے۔ میں آج شوق ہوا یہ دیکھ کر کہ تم سب لوگ کیسے میری بیٹی کو تنہا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے دادا جان بھی جب اس بارے میں سنیں گے تو انہیں بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہوں، لیکن لیزی کے معاملے میں تمہاری طرف سے کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوئی تو جواب دہ تم ہی ہوگے۔ طلال صاحب باور کروانے والے لہجے میں کہتے اسے لیزے کے معاملے میں محتاط کر گئے۔ ان کے لہجے میں لیزے کے لیے محبت بولتی تھی، جس پر میسم کا 2 کلو خون جلا تھا۔ طلال صاحب اپنی طرف سے اسے سمجھا کر اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میسم گھر کے ہر فرد کو اس لڑکی کے گن گاتا دیکھ جل بھن گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے ہی کیوں لیکچر دینے بیٹھ جاتا ہے؟ اس مہارانی کو جا کر کیوں نہیں سمجھاتا، جس کا دماغ ہی ہر وقت ہواؤں میں رہتا ہے؟ جب دیکھو ہر کوئی مجھے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میری شادی ہوئی ہے یا میں نے کوئی بچی گود لی ہے جو میں اس کا خیال رکھوں؟ ساری لائف کی بینڈ بجی پڑی ہے اس شادی بربادی کی وجہ سے۔ وہ طلال صاحب کی باتوں پر سرتا پاں سلگتا ہوا پورچ میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتا اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ غصے سے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ہر کسی کو اس کی حمایت میں بولتا دیکھ میسم کو اس سے جیلسی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آج تک اس گھر میں صرف وہی مرکز توجہ رہا، ہر کسی کی آنکھ کا تارا رہا تھا۔ اس کے لیے کسی دوسرے کے لیے اپنی فیملی کو یوں کیئر کرتا دیکھنا ہضم کرنا مشکل تھا۔ ڈنر پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ ان پانچوں کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر بھی خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ اجالا ہی چہک چہک کر کبھی علیزہ اور کبھی دادا جان کو مخاطب کرتی، انہیں آج کے رداز سنا رہی تھی۔ علیزہ کو اس لڑکی کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ رسمی سا مسکراتے ہوئے اس کی باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی رسپانس کر رہی تھی، جبکہ میسم بھی ہر روز کی طرح دادا جان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ فاطمہ ہر تھوڑی دیر بعد ٹیبل سے کوئی نہ کوئی ڈش اٹھا کر میسم کو سرو کر رہی تھی، جسے باقی کسی نے اتنا نوٹ نہیں کیا ہوگا جتنا علیزہ افندی نے کیا تھا۔ اس کے سرو کرنے پر میسم ہر بار اسے مسکرا کر تھینکس کہتا اور پھر کھانے لگتا۔ یہ سب دیکھتے علیزہ کو تو یہ دونوں ہی زہر لگے تھے۔
وہ بمشکل اپنا ڈنر ختم کرتی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے وہ لڑکی فاطمہ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان دونوں پر لعنت بھیجتی وہ ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھا کر اپنے آدھے بالوں پر کیچر لگا کر باقیوں کو کمر پر کھلا چھوڑ کر ٹیبل پر پڑی اپنی کتاب اٹھاتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ ابھی اس کتاب کا مطالعہ کرتے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب موبائل یوز کرتا میسم اندر داخل ہوا اور بیڈ کے دوسرے کنارے گرنے والے انداز میں بیٹھا، نظریں ہنوز فون پر جمائے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا نیم دراز ہوا۔ علیزے نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے خود سے فاصلے پر بیٹھے دیکھا تھا اور اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں پہلے یہاں بیٹھی تھی، اس لیے میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے موبائل میں مصروف دیکھ اپنے بال کان کے پیچھے ڈستے ہوئے من ہی من میں خود سے بولی تھی، بہت لحاظ کر لیا میں نے اس کا۔ آج کے بعد تو میں اپنا بیڈ اس چڑیل کو سونے کے لیے نہیں دوں گا۔ آج سے تو میں یہی سوؤں گا۔ میری بلا سے جہاں مرضی جائے، لائف برباد کر کے رکھی ہوئی ہے میری۔ وہ موبائل سے نگاہیں چرا کر ایک نظر اس کی نیم رخ پر نظر آتے چہرے کو دیکھ دل میں خود سے بولا تھا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے بیڈ پر موجود ہوتا وہی یہاں سوتا تھا، جبکہ دوسرا خاموشی سے جا کر صوفے پر یا اسٹڈی میں موجود آرام دہ صوفے پر جا کر لیٹ جاتا۔ اس معاملے پر ان کی اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنے من میں ایک دوسرے کو کوسنے میں مصروف تھے جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بھانپ اڑاتا کافی کا مگ تھا جسے لا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ علیزے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کی پیشانی پر بے ساختہ ہی بل پڑے تھے۔ میسم اسے اپنی کافی لاتے دیکھ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ تھینک یو یار، تم بیسٹ ہو، میسم تشکر بھرے لہجے میں بولتا اسے سرشار کر گیا تھا۔ فاطمہ جب بھی یہاں آتی اس کی عادت تھی وہ کھانے کے بعد میسم کو کافی بنا کر ضرور پلاتی تھی۔ علیزے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ ضبط کر کے رہ گئی۔ اس نے ناگواری بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ فاطمہ نے ایک نظر کتاب میں مصروف علیزے کو دیکھا جس کا سپاٹ چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ نہیں، تھینکس فار کافی، میسم پر شوق لہجے میں کہتا کافی کا مگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ فاطمہ سے گڈ نائٹ کہتی کمرے سے جا چکی تھی جبکہ علیزے نے بے ساختہ اپنی پیشانی چھوئی۔ اسے جانے کیوں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کفت ہو رہی تھی۔ جب تمہیں اپنی کزن ہی اتنی بیسٹ لگتی ہے تو تم دونوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اپنی کتاب ایک طرف رکھتی بظاہر دوستانہ لہجے میں بولی۔ اس کا انداز تجسس بھرا تھا۔ کافی پیتا میسم اس کی بات پر چونکا۔ علیزے کے خود سے مخاطب کرنے پر وہ اپنی حیرانی چھپا گیا تھا۔ بہن سمجھتا ہوں میں اسے، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ میسم کا انداز دو ٹوک تھا۔ اوہ، پہلی دفعہ دیکھی ہے بہن بھائی کی ایسی بے مثال محبت۔ کبھی تم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہو، کبھی وہ اپنے کھانے سے زیادہ تمہارے کھانے کی پرواہ کر رہی ہوتی ہے، پھر تمہیں کھانے کے بعد اسپیشل کافی بھی سرو کرنے آتی ہے۔ ونڈرفل، علیزے بظاہر حیرت کا اظہار کرتی طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ اس کی باتوں پر میسم نے تعجب بھری نگاہوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ تم مجھ پر اتنا غور کس خوشی میں کر رہی ہو؟ میسم مشکوک نگاہوں سے گھورتا ہوا ایک دم اس کی جانب جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے علیزے کی بولتی بند کر گیا۔ میسم کا لہجہ بڑا سنجیدہ تھا جبکہ اس کا انداز سامنے والے کو زچ کرنے والا تھا۔ علیزے اس کے ایک دم سے خود پر جھکنے کی وجہ سے پیچھے کو بیڈ گراؤنڈ سے لگی تھی۔ اسے میسم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ اس کی نزدیکی سے گھبراتی اس کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے ہٹاتی جھنجھلا کر بولی۔ اس کی معمول سے دھڑکتی دھڑکنوں کی سپیڈ بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ انٹرسٹنگ۔ میسم اس کے گھبرانے اور اس کے لہجے میں موجود جھنجھلاہٹ دیکھ کر محظوظ ہوتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مگر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جس پر علیزے کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ آخر اس نے اس انسان کو چھیڑا ہی کیوں؟ اسے خود پر غصہ آیا۔ میں تم سے کوئی نہیں ڈرتی، جو مرضی سوچو، جاؤ میری بلا سے، وہ بغیر اسے دیکھے اسپاٹ لہجے میں کہتی اپنی کتاب اٹھا کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جب میسم اس کا ارادہ بھانپتا جھٹ سے اس کی کلائی تھامتا اسے روک گیا۔ علیزے نے اس کی جرأت پر خون خوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، باقی میری فیملی سے تم دشمنی نبھاتی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی کمر پر بکھرے لمبے ریشمی بالوں کو دیکھتا ہوا وہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ علیزے کو ایک پل کے لیے ساکت کر گیا۔ میرا ایسا کوئی خیال نہیں، میرے لیے تم بھی ان سب میں شامل ہو۔ علیزے اپنی کلائی پر اس کی گرفت سے اپنے شور مچاتے دل پر پاؤں رکھتی لا تعلقی سے بولی اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جس پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ سوچ لو، میں ایسی آفرز بار بار نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میری آفر ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اس کا انداز منانے والا تھا۔ علیزے ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کی پرکشش پرسنالٹی انکار کرنے والی تو نہ تھی۔ وہ خود کو اس شخص کی اسیری میں نہیں آنے دے سکتی تھی، یہ اس کی شکست تھی۔
میں نے سوچ لیا مجھے نہ تمہاری آفر میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ بعد میں ہوگی، ہاتھ چھوڑو میرا، وہ رونت بھرے لہجے میں کہتی میسم کی کچھ فہمیوں کے سارے بت پاش پاش کر گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا جس پر لیزی کو اپنے دل کی کلفت میں اضافہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑنے کے بعد اسٹڈی میں جا کر بند ہوئی تھی۔ اس کے دھڑکنوں کے شور نے اسے کافی دیر تک اس کے لمس اور باتوں کے اثر سے نکلنے نہ دیا۔ بہت ٹف ہے بھائی یہ لڑکی، اس نے مل جل کر نہیں رہنا، بس ہر وقت لڑائی جھگڑا کر کے میرا سکون برباد کرنا ہے۔ بہت بری طرح سے پھنس گئے ہو تم میسی، وہ اس کے جانے کے بعد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود سے ہمدردی کرتا ہوا بے بسی سے بولا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ لیزی سے دوستی کر لے گا تو کم از کم پھر اس کے لیے اس لڑکی کو سمجھانا آسان ہوگا، مگر اب اسے اپنی سوچ پر ہی تپ چڑھ رہی تھی جس نے خواہ مخواہ پھر سے بےزتی کروا دی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر اوندھا لیٹتا ہوا موبائل پر اپنی پسندیدہ گیم کھیلنے لگا۔ کمرے میں چلتے فل سپیڈ میں اے سی نے خوب کولنگ کر رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا موبائل بیڈ پر اوندھا پڑا تھا اور وہ خود مزے سے بے خبر سویا ارد گرد سے لاپرواہ معلوم ہوتا تھا۔ یونیورسٹی میں معمول کی طرح ہر سو چہل پہل تھی، جبکہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں سر فرجاد کی برداشت کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے ضبط سے ان تینوں کو اپنی کلاس سے دفع ہو جانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس سے زیادہ وہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں ان کی کلاس سے باہر نکالنے پر شرمندہ ہوئے بغیر سر کو بآواز بلند اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئے۔ سب اسٹوڈنٹس ان کی ٹٹائی پر دبا دبا سا مسکرائے تھے۔ ان تینوں کی موجودگی میں کلاس میں پڑھائی کے سوا کچھ بھی ہوتا تھا۔ وہ تینوں کوریڈور سے نکل کر کینٹین کی طرف بڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے دانت سر کی غصے سے ہوئی سرخ شکل یاد کر کے اپنی نمائش دکھا رہے تھے۔ جتنا تم نے آج سر کو ستایا ہے نا میسی، اب ایک ہفتے تک سر فرجاد کو اپنی شکل مت دکھانا ورنہ وہ تجھے گولی مار دیں گے۔ عمر نے سر فرجاد کی تپی ہوئی شکل یاد کرتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے وارن کیا۔ مجھے تو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سر میرے باپ کو فون نہ کر دیں، طلال صاحب نے اپنا نمبر دے رکھا ہے انہیں، میسم نے پیشانی چھوتے ہوئے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ اس سے اچانک ہی سر کے اپنے باپ تک پہنچ کی فکر ہوئی تھی، جبکہ کلاس کے اندر اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ سر فرجاد ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی بھی تھے، اور کہیں میرے بھائی کو نہ بتا دیں، الٹا لٹکا دے گا وہ سڑو مجھے۔ زیان کو اپنے بڑے بھائی سے خوف محسوس ہوا۔ عمر ان دونوں کی شکل دیکھ کر بآواز بلند کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اسے ان دونوں کو یوں اپنے گھر والوں سے ڈرتا دیکھ بڑا مزہ آتا تھا۔ کچھ کرنا پڑے گا، سر فرجاد کی زبان تو ہماری تعریفیں کرتی ہوئی تھکتی بھی نہیں ہے۔ میسم نے کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا، جیسا کہ زیان نے اس کی شکل پر فوکس کرتے ہوئے اس کے دماغ میں چلتی سوچ تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہم فارمولہ نمبر 203 کا استعمال کرتے ہوئے سر کو ٹریپ کریں گے، میسم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، جس پر وہ دونوں ایک ساتھ سر ہلاتے ہوئے پراسرار سا مسکرائے۔ ان تینوں کے چہرے پر اطمینان بھری شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کوریڈور میں ٹہلتے سر کے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ سر فرجاد کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، باہر 3 ہٹے کٹے بدماش انہیں دبوچنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنا لیکچر پڑھا کر باہر نکلے، یہ تینوں سنجیدگی سے سر کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنی سنجیدگی دیکھ سر فرجاد نے بے ساختہ اپنا چشمہ اتار کر اسے صاف کرتے ہوئے دوبارہ اپنی آنکھوں پر لگایا تھا، لیکن منظر نہ بدلا۔ سر آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد ہم نے اس یونی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ کیا کریں گے ہمارے لیے دل میں اتنا غصہ رکھ کر سوائے دل کے مریض بننے کے، اس لیے ہمیں اپنے بچے سمجھ کر معاف کر دیں۔ میسم نے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ عمر اور زیان بھی شرمندگی کا عنصر چہرے پر لاتے ہوئے سر جھکا کر بادب سے کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی 5 منٹ پہلے کہیں سے ہدایت نازل ہوئی ہو اور وہ فوراً توبہ کرنے ان کے پاس پہنچ گئے ہوں۔ ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹ نے بھی حیرانی سے ان تینوں کو دیکھا جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کی جان تھے۔ یہ بات میں تم لوگوں کے پچھلے 2 سال سے سن رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے یہاں سے ریٹائرڈ ہو کر چلا جاؤں گا، مگر تم تینوں اس یونی کی جان نہیں چھوڑنے والے، اور یہ تم لوگوں کو کون سا دورہ پڑا ہے معافی کا؟ تم لوگوں کے گھر فون جائیں گے اور آج کوئی معافی نہیں ملے گی، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ ان تینوں کے ڈراموں میں آئے بغیر انہیں گھرکتے ہوئے سختی سے بولے۔ سر گھر کال کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپس میں ہی معافی تلافی کر لیتے ہیں، یقین جانے ہم بہت شرمندہ ہیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عمر نے لجاجت بھرے لہجے میں انہیں منانا چاہا، جنہوں نے اس کی بات پر غصے سے انکارا بھرا تھا۔ ہرگز نہیں، میں تم تینوں بدماشوں کو بالکل معاف نہیں کروں گا، سر فرجاد اٹل لہجے میں بولے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب میسم اور عمر ان کے دائیں بائیں شانے سے ان کو کس کر پکڑتے ان کے گلے لگنے والے انداز میں معافی مانگنے لگے تھے، جبکہ زیان نے تو حد کرتے ہوئے ان کی ٹانگ ہی پکڑ لی تھی۔ سر فرجاد ان بلاؤں کے خود سے چمٹ جانے پر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ پلیز سر معاف کر دیں، ہم بھی تو آپ کے بچوں جیسے ہیں، بلکہ آپ کے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔
وہ تینوں رونے والی شکلیں بنائے ان سے چمٹے انہیں دائیں بائیں ہلاتے ہوئے جانے کیا کیا بولی جا رہے تھے۔ ادھیڑ عمر سرفرجاد کو ان کے خود سے چپکنے پر سانس لینا مشکل لگا، جبکہ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹ کا انہیں دیکھ کر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اوکے، میں نے معاف کیا، دفعہ ہو جاؤ تم تینوں یہاں سے، وہ انہیں خود سے پرے جھٹکتے ہوئے عاجز آتے ہوئے بولے تھے، اور بغیر وہاں ٹھہرے اپنا کوٹ درست کرتے تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ ہمیں دفعہ ہونے کا کہتے یہ تو خود ہی دفعہ، میرا مطلب چلے گئے، میسم سر کو جاتا دیکھ شرارت سے بولا۔ وہ دونوں بھی سر کے جانے کے بعد زیان کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بری طرح ہنسنے لگے۔ پورا ڈپارٹمنٹ ان کی جناتی کہکوں سے گونج رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی انہی شرارتوں کی وجہ سے پوری یونی میں مقبول تھے۔ ان تینوں نے معافی مانگنے کے بہانے جس طرح سرفرجاد کا ملک شیک بنایا تھا، اس پر سرفرجاد تو کیا ان کا پورا خاندان بھی انہیں معاف کر دیتا۔ انہیں اپنی یہی آزادی تو پسند تھی جس کی وجہ سے وہ پچھلے 2 سالوں سے اپنا ایم فل لٹکا کر بیٹھے تھے۔ ان تینوں نے بی ایس اور ایم فل کے پہلے 3 سیمیسٹر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے تھے، جبکہ آخری سیمیسٹرز میں آ کے سب سے پہلے میسم کی نیت خراب ہوئی تھی۔ اسے اپنے باپ دادا کا بزنس سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پتا تھا جس دن اس کا ایم فل پورا ہوگا اس کا باپ اسی دن اپنے آفس لے جائے گا۔ عمر اور زیان بھی اس کی طرح امیر ماں باپ کی اولاد تھے، اس لیے ان کے گھر والوں نے بھی ان کے حال پر چھوڑ دیکھا تھا۔ وہ تینوں فی الحال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھا رہے تھے اور ان کا بھی اس یونی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیفیت سماپ مجھے ایک جگہ رکنے نہیں دیتی، خواہش تو کرتی ہوں پر پورا کرنے نہیں دیتی، عجب بے قراری سی مزاج میں رہتی ہے ہر پل، سلام دعا سے زیادہ یہ کہیں کلام ہونے نہیں دیتی، کبھی اداسی کبھی رونا کبھی سب سے الگ رہنا، میری شخصیت مجھے مستقل مزاج ہونے نہیں دیتی، لوگ جانے کیسے کسی پر اعتبار کر لیتے ہیں مہر، مجھے تو خوف بے اعتباری کسی کا ہونے نہیں دیتی۔ السمن وحید۔ یہ پورا ہفتہ اس کا بہت مصروف گزرا تھا۔ اس کے بی ایس سی اکنامکس کے سالانہ امتحان تھے جس کی اس نے بہت توجہ اور سنجیدگی سے تیاری کی تھی۔ گھر کے سب افراد کو بس کھانے کے ٹیبل پر ہی نظر آتی، دادا جان اور باقی سب باقاعدگی سے اس کے امتحان کی تیاری اور امتحان دینے کے بعد پیپر کیسا ہوا یہ لازمی پوچھا کرتے تھے۔ اسے اپنے امتحانات کے لیے اتنا سیریس دیکھ سبھی کامیابی کی بے شمار دعائیں دیتے جس پر علیزہ ان لوگوں کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر رہ جاتی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا۔ ہاں البتہ میسم افندی اسے اتنی محبت سے پڑھتا دیکھ چیٹنگ کرنے کے نئے نئے طریقے بتا کر اس کا دماغ ضرور خراب کرتا تھا، اس کا وقت ضرور ضائع کرتا تھا۔ علیزہ ایک بات کو تو اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا شوہر بہت پہنچی ہوئی چیز تھا جس کے پاس ہر بات کے الٹے جواب پر ہر وقت دستیاب ہوتے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانکتے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج کل ہر روز شام کو یہاں بیٹھ کر آسمان کو تکنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا تھا۔ اسے صبوحی کی بہت یاد آ رہی تھی جو کہ جانے کہاں چلے گئی تھی، جس سے رابطہ ناممکن تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کو یاد کر کے بھوجل سا ہو گیا۔ اسے دور دور تک سوچنے پر بھی یاد نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہو جہاں وہ شاہ نواز سے چھپ کر رہ سکے۔ اسے یہاں بیٹھے جانے کتنا وقت گزر گیا جب کمرے کا دروازہ کھول کر فریش سا میسم سیٹی پر کوئی دھن بجاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ علیزہ نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی نظریں واپس آسمان کی جانب مرکوز کر لی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اپنا موبائل چارجنگ پر لگاتا ہوا اس کے پاس آتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا۔ وہ اس کے قریب آ کر صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں بیمار تھی؟ وہ اس کی بات پر اجنبی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ میسم پھیکا سا مسکرایا۔ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تم اتنی سیریس کیوں ہو جاتی ہو؟ ہم کبھی نارملی بھی تو بات کر سکتے ہیں نا؟ میسم اس کی بات پر صلح جو انداز میں اپناتا ہوا بولا تھا۔ مجھے تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، اور میں سیریس اس لیے ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے سیریس رہنے کی عادت ہے۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میسم نے اس کی بات پر بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ یہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی تھی، اسے علیزہ اس دنیا کی سب سے بورنگ لڑکی لگتی تھی، جبکہ انجانے میں ہی صحیح اس بورنگ لڑکی کو مخاطب کیے بغیر وہ رہ بھی نہیں پاتا تھا۔ علیزہ، آج میرے دوستوں نے ہمیں گھر ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، اس لیے پلیز بغیر انکار کے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ ٹرسٹ می، تم بالکل بھی بور نہیں ہوگی، تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا، ان کی فیملی سے مل کر تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ میسم اس کی بات کو اگنور کرتا اپنے مطلب کی بات پر آیا جس کے لیے اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا انداز منانے والا تھا کیونکہ اس کے پیپرز کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے عمر اور زیان کو منع کر رہا تھا، جن کی فیملی نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ وہ میسم اور علیزہ کو اپنے گھر پر ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے انداز پر علیزہ نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر اسے کوئی فریب نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی مقناطیسی نگاہیں دوسروں کو اپنی جانب بری طرح اٹریکٹ کرتی تھی۔
اس نے خفیف سی نظر ان روشن آنکھوں پر ڈال کر چہرہ موڑ لیا۔ اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس کے یوں فورس کرنے پر وہ گردن اکڑا کر کہتی مغرور سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، تو میں تمہیں منانے کے لیے تمہارے پیر پکڑ لوں گا، مگر تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اپنے دوستوں سے مزید ذلیل ہونے سے بہتر ہے میں اپنی بیوی کو منا لوں، وہ ڈرامائی انداز میں کہتا آخر پر شرارت سے آنکھ ونک کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ علیزہ نے اسے خود کے لیے لفظ بیوی استعمال کرنے پر خفت سے سر جھٹکا تھا۔ میرے ساتھ ذرا ڈائلاگز نہ بولا کرو، مجھے سیدھی اور صاف بات کرنا اور سننا پسند ہے، وہ سرسان سے کہتی اپنے پیروں میں چپل لڑستی الماری کی جانب بڑھی تھی۔ میسم اس کے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھنے تک متجسس تھا کہ آیا اس کی اتنی تقریر اور منتیں کسی کام بھی آئی تھی یا نہیں۔ علیزے کو الماری سے ایک فینسی ڈریس منتخب کرتا دیکھ میسم نے بھی ساختہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا تھا۔ اس کی نظریں اپنی پشت پر جمی محسوس کر کے وہ پلٹی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم، میں اس لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہوں کہ ہماری شادی چاہے جن بھی حالات میں ہوئی ہو، مگر ہوئی تو ہے، وہ سادگی سے کہتی اسے لاجواب کر گئی۔ میسم چند پل کے لیے سنجیدہ ہوا تھا۔ تو کیا اس کے نزدیک اس شادی کی اہمیت تھی؟ کیا وہ اسے اپنا شوہر مانتی تھی؟ کیا وہ اس رشتے کی اہمیت، اس کی نزاکت کو سمجھتی تھی؟ اپنے ذہن میں ابھرتے ان سوالات کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ علیزے کی یہ بات اسے انجانے میں ہی اتنی اچھی لگی تھی۔ وہ سر جھٹک الماری سے اپنے لیے وائٹ سوٹ منتخب کرتا چینج کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ علیزے کو اس گھر سے نکلنے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ فندی ہاؤس سے باہر نکل کر پرسکون محسوس کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس شادی کو مانتی تھی۔ اس کے نزدیک اس رشتے کی بہت اہمیت بھی تھی، مگر اس رشتے پر دل سے رضامند ہونا اس کے لیے مشکل تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد علیزے ان افندیز پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میسم افندی بھی اس لسٹ میں شامل تھا۔ آسمان پر رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ افق تاروں بھری سیاہ چادر اوڑھ چکا تھا جس پر چمکتا چاند دلکش نظر آتا تھا۔ وہ نکسک سی تیار ہوئی مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی اپنے بالوں پر ڈھیلا سا کیچر لگاتے ہوئے یوں ہی کھلا چھوڑ چکی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے پاؤں کو چھوتی لمبی گریپس کلر کی اندرکھا فراک کا انتخاب کیا تھا جس پر شوکنگ کلر کی موتیوں کا نازک سا کام ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ پر اس نے گولڈ کی ہلکی پھلکی جولری پہنی ہوئی تھی۔ اس لباس میں اس کی جھپ ہی نرالی تھی۔ اس رنگ میں اس کی شہابی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کو لاپرواہی سے شانوں پر لیے وہ متفکری سے اپنے کمرے میں گھومتی اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ اسے باہر جاتے ہوئے چادر لے کر جانے کی عادت تھی۔ صبح نے اسے کبھی چادر لیے بغیر گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ علیزے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتا میسم اپنے دھیان کف لنکس لگاتا ہوا اس سے بولا تھا۔ جب اسے الماری سے کچھ ڈھونڈتا دیکھ وہ چونکا۔ اس کی آواز سن کر علیزے پلٹی تھی۔ میری چادر نہیں مل رہی، یہیں رکھتی ہوں میں روز، مگر اب جانے کہاں چلے گئی ہے؟ وہ مصروف سی ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ الماری میں ڈھونڈنے لگی۔ اس کی پیشانی پر کوفت بھری لکیریں پھیلی ہوئی تھی جبکہ میسم افندی اس کی تیاری دیکھ ایک پل کو شوق ہوا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑنے کے بعد وہ اپنی بات بے ساختہ بھول گیا۔ اس کے لیے علیزے کا یہ روپ بہت انوکھا مگر دل میں گھر کرنے والا تھا۔ اس نے بمشکل سر جھٹکتے ہوئے خود کو اس کے سحر سے نکالا۔ اس کی چادر اس سے ملتی بھی کیسے، وہ تو میسم نے خود چھپائی تھی۔ اسے چادر ڈھونڈتا دیکھ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا الماری کی جانب بڑھا اور اپنی سائیڈ کھول کر وہاں سے ایک شاپنگ بیگ باہر نکالا۔ تم یہ لے لو اگر تمہاری شال نہیں مل رہی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب شاپنگ بیگ سے ڈارک میرون کلر کی خوبصورت سی چادر بڑھاتے ہوئے بولا جس کے کناروں پر ہوئی نازک سی کڑھائی بڑی پیاری تھی۔ علیزے کی شال اس نے خود چھپائی تھی اور اس وقت اس بندے کی شکل دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لائی ہوئی شال لے کر جائے۔ یہ شال اس نے اس کے لیے تب خریدی تھی جب اپنی کزنس کو لنچ کے بعد شاپنگ کروانے لے کر گیا۔ اسے انجانے میں ہی علیزے کی باہر جاتے ہوئے بڑی سی چادر لے کر جانے والی عادت اچھی لگتی تھی۔ تبھی اس نے مال میں اس چادر پر نظر پڑتے ہی اس کے لیے خرید لیا تھا۔ بس وہ اسے دے نہیں پایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے لے گی نہیں۔ علیزے نے حیرانی سے اس چادر کو دیکھا۔ یہ کس کی ہے؟ وہ اسے جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ یہ میں نے لی تھی تمہارے لیے، وہ عام سے لہجے میں کہتا چادر اسے پکڑا کر خود مرر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے سلکی پیشانی پر بکھرے بال برش کرنے لگا جو جیل سے سیٹ کیے بغیر اس کی پیشانی سے نہیں ہٹتے تھے۔ اس نے چور نگاہوں سے مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا جو پرسوچ نگاہوں سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرے لیے کس خوشی میں لی؟ علیزے 2 قدم چلتی ہوئی اس کے برابر آ کر ٹھہرتے ہوئے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آئینے میں اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ میسم نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کا عکس اپنے ساتھ مرر میں دیکھا۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو اچھا لگا۔ تم نے مجھ سے لڑنا ہے علیزے؟
وہ اسے مصنوعی گھورتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا کر خود پر بے دریغ سپرے کیا۔ علیزہ اس سے بات گھماتے دیکھ تپی تھی، جبکہ اس کے تیز پرفیوم کی خوشبو پر وہ اس کے پاس سے ہٹی تھی۔ اس نے میسم کی اس حرکت پر بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ اس ٹاپک پر لڑائی ہم گھر واپس آ کر کنٹینیو کریں گے، ابھی وہ لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں چلنا چاہیے، میسم سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس علیزہ کو دینے کے لیے کوئی موضوع وضاحت نہیں تھی، اسی لیے اس نے یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ علیزہ اس کی بات پر جل کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، یہ انسان بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی بات پر کرتی اسی چادر کو سر پر اوڑھتی ہوئی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس چادر میں اس کا نازک سا سراپا چھپ گیا تھا۔ عمر اور زیان دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ عمر کے گھر میں اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹا سا بھائی تھا، جبکہ زیان کی فیملی میں اس کے ماں باپ، بڑا بھائی، بھابھی اور اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ان دونوں نے ہی میسم کا ڈنر ایک دن ہوسٹ کیا تھا۔ میسم نے پہلے عمر کے گھر ڈنر پر جانا تھا اور پھر زیان کی طرف۔ میسم اور علیزہ مغرب کے وقت عمر کے گھر پہنچے، جہاں اس کی ماما اور ڈیڈ نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ عمر کی ماما علیزہ سے بہت پیار سے ملی تھی، انہیں یہ کیوٹ سا کپل بہت پسند آیا تھا۔ میسم تو انہیں اپنی عمر کی طرح ہی عزیز تھا۔ زیان بھی ان کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی آ گیا تھا، کیونکہ یہ تینوں زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے تھے۔ علیزہ سارا وقت خاموشی سے ہی رہی تھی، اگر کوئی بلا لیتا تو اس کی بات کا مختصر سا جواب دے دیتی، جس کے بعد وہ بس باقی سب کو خاموشی سے دیکھتی اور سنتی رہی۔ عمر اور زیان کو میسم کے ساتھ گپے مارتا، باتیں کرتا اور ہنستا دیکھ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان تینوں کی دوستی کس قدر گہری ہے۔ عمر کے گھر پر کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ لوگ زیان کے ساتھ ہی اس کے گھر بھی گئے تھے، جہاں پر نئے لوگوں سے مل کر علیزہ کو اچھا لگا تھا۔ زیان کی فیملی کو میسم کی کیوٹ سی خاموش رہنے والی بیوی بڑی پسند آئی تھی، جس پر انہوں نے دل کھول کر اس کی تعریف بھی کی۔ یہ لوگ تقریباً 12 بجے زیان کے گھر سے اجازت لیتے ہوئے باہر نکلے۔ علیزہ کا آج کا دن اچھا گزرا تھا، اب وہ تھک چکی تھی اور گھر پہنچ کر بس سونا چاہتی تھی۔ زیان اور عمر انہیں گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے، جب علیزہ کو چپ دیکھ کر زیان کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ جانے کیوں علیزہ کو زج کرنے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بہت لکی ہو تم علیزہ، جو تمہاری ہمارے میسی سے شادی ہوئی۔ میسم کے پیچھے لڑکیوں کی ایک لمبی لائن تھی، اور قسمت دیکھو کسے تم ملی۔ اپنے بیسٹ فرینڈ سے obsessed زیان علیزہ کو مبہم سا مسکرا کر دیکھتے ہوئے جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میسم نے اس کے بے وقت اس بات کو کرنے پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، پھر تو واقعی میں بہت لکی ہوں، علیزہ نے اس کے اپنے دوست کی شان میں قصیدے پڑھنے پر دانت پیس کر بولی تھی۔ اس کا انداز بظاہر تشکر بھرا تھا۔ میسم نے زیان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے اسے اگنور کیا تھا۔ عمر نے بھی علیزہ کو تنگ کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو پھر تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ہمارے دوست کی قدر کرنی چاہیے؟ اس کے پیچھے تو ہمارے کیمپس کی لڑکی نے سوسائڈ تک کر لی تھی، مگر میسی نے اس سے پھر بھی شادی نہیں کی، کیونکہ تب اس کا دماغ خراب تھا، جبکہ اب تم سے شادی کر کے درست ہو گیا ہوگا۔ عمر نے بھی لگے ہاتھ مرچ مسالے لگا کر اسے میسم کے ایک دوست کا قصہ سناتے ہوئے کہا، جس پر میسم کا دل کیا وہ ان دونوں کی سڑک پر سے گزرتی گاڑی کے آگے دھکا دے دے۔ بالکل سچ کہہ رہا ہے عمر، پاگل تھی وہ میسی کے پیار میں، اس لیے تو میسی سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ زیان کا انداز پراسرار کہانی سنانے والا تھا۔ ان کی باتیں سنتی علیزہ نے متاثر کن انداز میں پلٹ کر میسم افندی کو دیکھا، جبکہ اندر سے اس کا دل جل بھن گیا تھا۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم دونوں؟ دماغ تو درست ہے تم دونوں کا، یا میں بھی کروں؟ میسم نے ان دونوں کو جھڑکتے ہوئے سرد نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بہت دھواں دھار محبت بری کہانیاں ہیں میرے شوہر کی آپ لوگوں کے پاس، میں یہ سب سننا پسند کروں گی، مگر کسی اور دن، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، علیزہ رسانیت بھرے لہجے میں کہتی کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عمر اور زیان تو اس کا اطمینان دیکھ کر چونکے تھے۔ وہ تو ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو پرسکون انداز میں جاتے دیکھ زیان اور عمر دونوں نے ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ خوش ہو جاؤ تم دونوں، اب وہ مجھے بھگو بھگو کر تانے مارے گی، طنز کرنے میں وہ بالکل میرے باپ پر گئی ہے۔ دوست نہیں دشمن ہو تم دونوں میرے۔ ان دونوں پر افسوس بھری نگاہ ڈال کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جہاں علیزہ دوسری جانب رخ پھیر کر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ اس کی گاڑی ان لاک کرتے ہی وہ بیک سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی، جبکہ آتے ہوئے وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہیں سے میسم کو اس کے خراب موڈ کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پورے راستے خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھتی آئی۔ میسم کو اس کی خاموشی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ علیزہ گھر آتے ہی خاموشی سے اترتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میسم نے تھکے ہارے انداز میں اسٹیئرنگ پر اپنا سر گرایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سکون اس لڑکی سے وابستہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بلائے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ علیزہ کو یہاں رہتے 1.5 ماہ ہو گیا تھا، اور میسم نے اسے ایک دن بھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جانے وہ ہنستے ہوئے کیسی لگتی ہوگی، اس کے دل نے اسے مسکراتے دیکھنے کی خواہش کی۔
میسم انجانے میں ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ اس جیسا لاپرواہ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی سرشت کا حصہ نہ تھا۔ وہ اپنی موج میں رہنے والے لوگوں میں سے تھا جو محبت جیسے جھمیلوں میں پڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ انجانے میں ہی ان راہوں کا مسافر بن رہا تھا جس کی اسے خبر بھی نہ تھی۔ جاری ہے۔